السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ کہف آیت مبارکہ 26 کی تفسیر، مختصر تفسیر، حوالہ وہی ہے، ڈیٹیلز وہی ہیں جو تقریباً پچھلی آیات میں آئی ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم اور بات کریں گے معنی اور لفظی ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ عالم، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتا، مطلب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ تو یہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کہ قل اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے عالم، میرے سے بہتر، بما لبثو، جانتا ہے، مطلب کون جانتا ہے، کون اس کی مدت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے 309 سال اوپر جو بڑھا دیے تو اللہ کا اختیار ہے، کوئی انسان تو نہیں جان سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کو بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، کہ وہ 5 کم کر لے، 10 کم کر لے، یا ان کی عمر کو یا ان کی سالوں کو بڑھا کے 3 کم کر دے یا بڑھا دے۔ تو یہاں پہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، اسی لیے ہے یہاں پہ کہا گیا ہے غیب آسمان اور زمین کا، ابصر بھی واسمی، کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یعنی اللہ کی تعریف، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ وہ سب سے خوب، بہتر، ہر چیز کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کا بھی ذکر ہے، صفات ہی صفات ہیں، اور شرک سے بھی منع کیا گیا ہے، اور یہی والی بات کے الفاظ کو، باتوں کو بڑھانے سے بھی صاف سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بظاہر تو مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ در حقیقت یہ پوری امت کے آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کتنا عرصہ، یعنی اگر تم سے پوچھا جائے اصحاب کہف غار میں کتنی مدت رہ ٹھہرے تو اپنی طرف سے مت بتاؤ، بلکہ صاف کہہ دو عالم، کہ اللہ تعالیٰ یہی بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے غیب جاننے والا ہے، اور مخلوق کے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یہ یاد رکھیں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے نا فلاں پیر بابا اس کو زیادہ علم ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان عام انسان ہے، صرف غیب کیا ہے؟ غیبی امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان امور کو اپنے بارے میں اپنے رسولوں تک کو، آپ یقین کریں کہ رسولوں تک کو ان کی علم نہیں دیا، جن کو دیا بہت مختصر، الگ الگ معاملات، تمام صفات عطا کی، ہر رسول کے پاس، ہر پیغمبر کے پاس الگ الگ معجزے دیے۔ بہرحال بعد میں یہاں پہ علم کے حوالے سے تھا کہ جو وہاں جو علم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، پیغمبروں کو، جو رسولوں کو جو علم دیا گیا وہ یقینی اور حق پر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں دیا گیا، لیکن کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے ہم بھی واقف نہیں ہے۔ یہاں پہ تعریف ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ابصر اور آسمی۔ ابصر بھی کس قدر دیکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ بندوں کے سارے اعمال دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاید ہماری طرف نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں، یا یہ بہتر ہے کہ ہم سادہ وسیع نظر رکھتے ہیں، ہم بڑی دوروں کی چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، اللہ سے بہتر، زیادہ خوب، پوشیدہ یا ظاہر، چاہے وہ بندوں کے اعمال ہو، چاہے وہ حشریات کے اعمال ہو، چاہے ایک کیڑا، ایک مکھی جو اپنے پانی یا سمندر میں عمل کر رہی ہے، جو چھوٹا سا لاروا، وہ تک اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ وہ آسمی، اور کس قدر وہ سننے والا ہے، یعنی
ہر سننے والی وہ چیز وہ سنتا ہے. جیسے کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی نے جب پکار کے کہا کہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا ہے، تم دائیں بائیں ہو جاؤ، تو آپ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کا معاملہ جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، آپ دیکھیں کیا کیا نہیں رب سنتا. یہ تو ایک ظاہری مثال ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے. 600 700 800 نیچے سمندر کی گہرائیوں میں، بلکہ پتہ نہیں کتنے ہزار میٹرز کلومیٹر اندر جب ہم سرنگوں میں جاتے ہیں جہاں پہ آج بھی دنیا نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ بیٹھی ہوئی مچھلی ہے یا کیڑا ہے یا پتھر تک ہے، اللہ اس کی بھی بات سنتا ہے. وہ آسمی، وہ اس قدر خوب سننے والا ہے، وہ کمال درجے کی سماعت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ اللہ کے سوا کوئی کارساز ہے. کن کا؟ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اصحاب کہف کا. اسی نے اصحاب کہف کی سرپرستی فرمائی 309 سال. اسی نے مخلوق میں کسی پر ان کا معاملہ کھلنے نہیں دیا، سب پوشیدہ رہ گئے. وہاں پہ جالا لگ گیا، مکڑی لگ گئی، اب یہ سب ساری قیاس آئی ہیں. وہاں پہ باہر کتا آ گیا تھا، وہاں پہ فوج ڈرتی تھی، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل پیچھے سارا کارساز یہ حکمت کا معاملہ کس کے سپرد تھا؟ اللہ کے سپرد. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخری آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم نہیں، نعوذ باللہ، یہ جو عیسائی لوگ ہیں یا یہودی لوگ ہیں یا نصارہ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بلکہ کافی زیادہ یہودیوں میں آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو کہنا کہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو سب کو پتہ ہے، امام مریم ان کی نعوذ باللہ یہ ہے، اور فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. اس طرح کی من گھڑت باتیں سورۃ البقرہ کے اندر ان کی ڈیٹیلز آپ کو مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا حکم چلاتا ہے، اور وہ اپنے حکم میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. وحدہ لا شریک، یہ اسی کا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے. کوئی اللہ کا حکم ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا نہ وزیر ہے نہ مشیر، اور کوئی اس کا مددگار بھی نہیں ہے. وہ اللہ واحد ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے. سورۃ اخلاص کا ترجمہ پڑھ لیں اس حوالے سے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمانا تھا 309 سال کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا آسمانوں میں زمینوں میں غیب کے امور کو وہ جاننے والا ہے، تو اپنے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی اس کا میسج دے دیا اور کہا کہ اپنی طرف سے باتیں نہ بڑھاؤ، کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے، اپنے سے مت بات کیا کرو. تو لہٰذا یہ قرآن کریم میں ڈائریکٹ پیغام آیا ہے. یہ نہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا تو انہی پہ بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ انڈائریکٹلی ہم مسلمانوں پر یہ بات اتاری گئی ہے. اور یہ قرآن پورا تمام نہ صرف امت مسلمہ کے لیے، تمام خاص و عام عوام کے لیے اتارا گیا ہے کہ اس میں پڑھو اور اللہ کی کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ جن کو دل اثر، جن کا دل مومن، جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں، وہ اس کلام حق کو پڑھ کر سمجھ کر اور پھر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال کہاں دنیا میں بھٹکتے رہے. تو لہٰذا یہاں پہ واضح رہے قرآن کریم بہت سے غیبی امور پر مشتمل ہے جو سمجھ والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی بصیرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کے قیام کی مدت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں، جو کچھ بھی اس میں ہے، جو کچھ اس میں چھپا ہوا ہے، سب حالات کو صرف اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اچھے سے دیکھنے والا، سننے والا ہے. آخر میں کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مخلوق کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے. یعنی میں جسے چاہوں صحت دوں، میں جسے چاہوں شفا دوں، میں جسے چاہوں اولاد دوں، میں جسے چاہوں رزق کی فراوانی کر دوں، میں جسے چاہوں تنگ کر دوں. اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں، اپنی حکمت میں وحدہ لا شریک ہے، یاد رکھیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے
اصحاب کہف کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اہل کتاب کے پوچھنے والوں پہ یہ یہود آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، تو انہی سوالوں میں سے 15-16 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیں وہ کتنے تھے اور کتنی مدت تک رہے، تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ہوا کہ اس عالم غیب نے اللہ کے سوا کوئی یہاں پہ اس کی نہ مدت جانتا ہے نہ جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم نے پڑھا، ہم نے پچھلی آیات میں کہ وہ 309 کہ 309 ہم نے اوپر بڑھا دیے، جس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو واضح کر دیا دنیا پر تاکہ یہ قیاس آرائیاں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بیشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔